آپ کی شخصیت بتاتی ہے کہ آپ کے اندر کتنا کانفیڈنس. یعنی انگریز کم سے کم لباس پہن کر بھی حیا نہیں کرتا، اور ہمارے لوگ لباس پہن کے کہتے ہیں کہ مولانا ان کے کلچر میں ہم یہ لباس کیسے پہنیں. یہ امیر المومنین کا جملہ نہج البلاغہ کا کہ ظالم اپنے باطل پہ جتنا اٹکا ہوا ہے، تم اپنے حق پہ رکنے کے لیے کیوں گھبراتے ہو؟ جب مینٹلی آپ کو پتا ہے کہ چیز صحیح ہے تو اس کے کرنے میں آپ کو خوف کیوں آتا ہے؟ اس کے کرنے میں جھجک کیوں آتی ہے؟ اس کے کرنے میں لوگوں کا ٹوکنا آپ کو کیوں روکتا ہے؟ اب دیکھیے کچھ پوائنٹس ہیں سائیکولوجیکلی کہ مثلا ایک بار آپ نے ایک صحیح بات کی، 4 لوگوں نے آپ کو اس بات پہ ٹوکا کہ آپ بات کیوں کر رہے ہیں. دوبارہ آپ نے وہ صحیح بات کی، 10 لوگوں نے ٹوکا کہ بھائی یہ کیسی باتیں کر رہے ہو. تیسری بار آٹومیٹیکلی آپ کا مائنڈ وہ بات نہیں کرے گا، کیونکہ 2 مرتبہ کہنے سے مائنڈ کو اسٹریس ملا ہے، اور 3rd ٹائم جب وہ کرنا چاہے گا تو مائنڈ یہ رسپانس دے گا بھائی یہ کام نہ کرو، اس سے کیا ملتا ہے؟ اسٹریس ملتا ہے، وہ رک جاتا ہے. معاشروں کو اس طرح دھکیلا جاتا ہے. ایک باحجاب بچی، ایک باکردار بچہ سوسائٹی میں جاتا ہے، سوسائٹی اسے پریشر دیتی ہے. یہ جو ورڈز پیدا کیے جاتے ہیں نا، براڈ مائنڈیڈ، اوپن مائنڈیڈ، بیکورڈ، آپ پتہ نہیں کس دنیا سے آئے ہو، دنیا آج کہاں چل رہی ہے. تو اس نوجوان کے ذہن میں ایک اسٹریس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس اسٹریس کی وجہ سے وہ بیک فٹ پہ جانا شروع کر دیتا ہے. امام حسین معاشرے میں ویلیوز کو زندہ کرنا چاہ رہے ہیں. کہا میں اپنے نانا کی سنت کو زندہ کرنے آیا اور بدعتوں کے خاتمے کے لیے میں نے قیام کیا ہے. آج پاکستان کے کسی بھی جوان کو اٹھا کے یہ بولیں بھائی فلاں وزیر نے، فلاں حاکم نے اتنے ارب روپیہ چوری کر لی، تو ہمارے لیے شوکنگ نیوز نہیں ہے، یہ چیز نارمل ہو چکی ہے. مطلب یہ ایک ایسا معاشرہ جس میں فساد نارمل ہے کہ آپ کا مائنڈ بھی اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے. اچھا 4 ارب کر لیے تو کیا ہوا، فلاں نے تو 10 کر دیے تھے. تو ٹائم بائی ٹائم معاشرہ بیک فٹ پہ جا رہا ہے کہ فساد اب کوئی بڑی بات نہیں ہے، قتل اب کوئی بڑی بات نہیں ہے، بے گناہ کسی کو اٹھا لینا بڑی بات نہیں ہے، کسی کو مار دینا بڑی بات نہیں ہے. یہ معاشروں کا فساد ہے. یہی معاشرہ امام حسین کے زمانے میں تھا. پہلے ایک قتل ہوتا ہے، معاشرہ خاموش. نواز رسول کے جنازے پہ 70 تیر چلائے جاتے ہیں. جرم کیا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر دفن ہونا چاہتے ہیں. رسول کا گھر ورثہ کس کا ہے؟ جناب سیدہ فاطمہ کا. اسی گھر میں وہ اپنے نانا کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں. کچھ لوگ رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ ہم دفن نہیں کرنے دیں گے، اور نبی کے نوازے کے جنازے پہ 70 تیر، امت خاموش. کہتے ہیں ہم نے تو اس سے بہت بڑا ظلم دیکھا ہے. جب آپ چھوٹے ظلم پہ خاموش ہوگے تو کل آپ پہ بڑا ظلم ہوگا. جب آپ چھوٹی چوری پہ خاموش ہوگے تو کل آپ کے اوپر بڑی چوری ہوگی. جب آپ چھوٹی زیادتی پہ خاموش ہو جاؤ گے تو کل آپ سے بڑی زیادتی ہوگی. یہ وہ سسٹم تھا جو اہل بیت عوام کو شعور دینا چاہتے تھے کہ آج آپ کا بیٹا چھوٹا بچے نے چھوٹی سی گالی دے دی، بیڈ ورڈز یوز کر لیے، تو ماں کہتی کوئی بات نہیں بچہ ہے، باپ کہے کوئی بات نہیں بچہ ہے. جب آپ نے چھوٹی غلطی سے اسے آج نہیں روکا، کل یہ بڑی غلطی کرے گا. آج یہ ایک چڑیا پہ ظلم کرے، آج یہ ایک مرغی کے بچے پہ ظلم کرے، آج یہ ایک چھوٹے سے جانور پہ ظلم کرے، اور آپ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ بیٹا یہ ظلم ہے، یہ بری چیز ہوتی ہے، کل وہ بڑا کام کرے گا. ویسٹرن ورلڈ نے اپنی سوسائٹی سے دین ہٹا لیا. ان کو پتا تھا کہ سوسائٹی کو جس چیز نے جوڑا ہوا ہے وہ چرچ و کلیسا ہے. یہ چکی کے بیچ کا جو ڈنڈا ہوتا ہے سوسائٹی میں، کلیسا وہ کام کر رہا ہے. پوری سوسائٹی کو کلیسا اور پوپ چلا رہے ہیں. لیکن جب پروٹیسٹنٹ آئے انہوں نے سارے کلیسا کو ختم کر دیا. اب سوسائٹی کو کون چلائے گا؟ تو مارک اور ڈیکارٹ کی آپ فلسفیز پڑھتے ہیں، یہ تھیوریسن اسلام جو اپنے معاشروں میں تھیوریز کریٹ کرتے تھے کہ معاشرہ کیسے بنے گا، کیسے چلے گا. آپ کے ملک میں بھی کچھ تھنک ٹینکس ہوتے ہیں جو تھیوریز بناتے ہیں کہ ابھی معاشرے کو جہادی بنانا ہے، ابھی معاشرے کو نظام مصطفی بنانا ہے، ابھی معاشرے کو لبرل بنانا ہے، ابھی معاشرے کو سیکولر بنانا ہے. یہ اوپر سے تھیوریز بنتی ہے کہ معاشرے کو ہم نے کہاں لے کر جانا ہے. سعودی عرب کا معاشرہ ایک طرف ایکسٹریمسٹ اسلام کی طرف، اب پھر ان کے تھیوریسن نے یہ تھیوری بنائی اب ہم نے معاشرے کو کیا بنانا ہے، سیکولر بنانا ہے.
پاکستانی معاشرہ ضیاء کے زمانے میں ایک جہادی معاشرہ، پیسہ امریکہ کا، فکر سعودیہ کی، ایک خاص مذہب کو اس ملک میں پروان چڑھایا گیا۔ پھر مشرف آئے تو پالیسیز 180 ڈگری بدل گئی کہ اب ہم اینٹی ایکسٹریمسٹ پالیسیز بنائیں گے، ان لوگوں کو اٹھایا گیا، کچھ لوگوں کو مارا گیا جو ایکسٹریمسٹ تھے۔ یہ جو پالیسیز بنتی ہیں یہ اوپر سے تھنک ٹینک بناتے ہیں، ان کے معاشروں میں بھی پالیسیز بنتی تھیں۔ جب دین کو معاشرے سے نکالا تو انہوں نے کہا کہ معاشرے میں تعادل کیسے پیدا ہوگا۔ پہلے کوئی غلط کام کرے تو اسے یہ کہتے تھے کہ اللہ نے کہا یا عیسیٰ نے کہا نہ کرو، بندہ رک جاتا تھا۔ معاشرہ خوف کے بغیر مینج نہیں ہوتا۔ گھر میں اگر بیوی کو شوہر کا خوف نہ ہو، بچے کو باپ کا خوف نہ ہو، گھر کا نظام نہیں چلے گا۔ معاشرے میں حاکم کا خوف نہ ہو، معاشرہ نہیں چلے گا۔ پولیس کا خوف نہ ہو، معاشرہ مینج نہیں ہوگا۔ معاشرے میں اگر خدا کا خوف نہ ہو، معاشرہ نہیں چلے گا۔ یہ خوف و رجا، امید اور خوف، پوری انسان کی باڈی اسی طرح مینج ہوتی ہے۔ آپ پوری زندگی میٹھا کھاتے رہے بغیر پرواہ کے، لیکن جس دن ڈاکٹر نے کہا کہ جناب اب شوگر ہو گئی ہے، زیادہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، موت کا خوف آپ کو روکتا ہے۔ جو چیز پسند ہے آپ پھر بھی نہیں مرتے۔ نسلوں میں اگر جہنم کا خوف نہیں ہوگا، جنت کا لالچ نہیں ہوگا، یہ کیسے اللہ کی عبادت میں رغبت حاصل کریں گے؟ یہ حور لالچ ہے، یہ جنت لالچ ہے، یہ باغ لالچ ہے، یہ دودھ کی نہریں، یہ شہد کی نہریں، کیونکہ انسان کو یہ چیزیں پسند ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو یہاں چاہتے ہو میں بڑھا بڑھا کے تجھے کیا دوں گا، وہاں تجھے عطا کروں گا۔ اب کیونکہ انسان ضعیف ہے، دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اس نے جھیلی ہیں، اسے پتا ہے آگ کتنی گرم ہے، اسے پتا ہے 50-55 ڈگری کی گرمی کیا ہوتی ہے، اس کے بدن سے پسینہ آتا ہے گرمی میں، کبھی سانس میں گھٹن ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میری جہنم کی آگ اس آگ سے 40 گنا زیادہ تیز ہے، تاکہ محسوس کرو کہ جہنم کیا ہے۔ اب ویسٹرن سوسائٹی جس میں دین نہیں رہا تو پھر انہوں نے ایتھکس پہ بات کرنا شروع کی، مورل ویلیوز، جسے فطرت انسانی بولتے ہیں، کہ آج انگریز کا بچہ بے دین تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایتھکس ضرور رکھتا ہے، اخلاق اس میں ہے، مورل ویلیوز۔ رشوت کا پتہ چلا فوراً استعفیٰ دے دیتے ہیں، کوئی سوشل غلطی کی فوراً اپنی وزارتوں سے آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سمبل بننا چاہتے ہیں کہ تاکہ بچہ بھی سیکھے کہ اگر وزیر بھی غلطی کر کے استعفیٰ دے رہا ہے میں تو غلطی نہیں کر سکتا، اتنا بڑا آدمی کی غلطی پر سزا ہے۔ اور مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا پر مورل ویلیوز کو یہاں تک لا دیا کہ کہا کہ رسول نے فرمایا ہے حاکم فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، شرابی بھی ہو، شیطان بھی اس کے اندر چلا جائے، تمہیں حق نہیں حاکم کو ٹوکنے کا، تمہیں حق نہیں حاکم کے مقابلے میں آنے کا۔ امام حسین نے اس مورل لائن کو کھینچنا شروع کر دیا کہ میں نکلا اپنے جد کی دین کو زندہ کرنے کے لیے اور وہ بدعتیں جو اسلام میں آ چکی تھیں ان بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے۔